تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 567812 نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اور آپ جس مبارک اور قابل احترام مہینے میں جمع ہے، وہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور یہیں سے ہمارے سن اور ہمارے اسلامی یہ کہا کہ ساتھ بعض ایسے الفاظ لگائے جاتے ہیں جن سے ان مہینوں کی حیثیت معلوم ہو، جیسے شعبان المعظم، رمضان المبارک. اسی طریقے سے اس محرم کے ساتھ لفظ حرام، محرم الحرام لگایا جاتا ہے، اور حرام کے معنی ہے قابل احترام.
اسی لیے اس مسجد کو بھی لفظ حرام سے تعبیر کیا گیا ہے، جو روئے زمین میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے، اور مسجد حرام بیت اللہ ہے۔ قرآن کریم نے اس مسجد کے لیے یہی تعظیمی لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام بیت اللہ ہے، مسجد اقصی بیت المقدس ہے۔ تو آج ہم اور آپ اس مہینے میں ہیں جو ہمارے اسلامی سن اور ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہیں سے ہمارا سن تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ محرم کی 3 تاریخ لکھیں گے، 4 لکھیں گے، اور لکھیں گے کہ 1393 92 ختم ہو گیا، اور یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت سی نصیحتیں، بہت سے سبق اور پند و موعظت لے کر نصیحت حاصل کرنا ہر ایک کی قسمت میں نہیں، یہ وجہ نہیں۔ جیسے لوگ اس زمانے میں کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی ایسے جیسے کبھی پہلے زمانے میں مولوی ہوتے تھے، اب ایسے مولوی نہیں رہے، ان کی تقریروں میں اثر نہیں رہا، اس لیے ہم بتائیے کس طریقے سے اسلام کی طرف مائل ہوں۔ مولویوں میں تو اثر ہی باقی، لیکن آپ لوگوں نے کبھی اس کا جائزہ نہیں لیا کہ بھئی یہ بھی تو ممکن ہے کہ اثر ڈالنے والے میں تو اثر ہو مگر اثر قبول کرنے والے میں صلاحیت نہ رہی ہو، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں لکڑی راشن سے بکا کرتی تھی اور تل کے بکتی تھی، اب بھی شاید تل کے بکتی، اور جہاں حکومت کا عمل دخل کسی کاروبار میں آ جاتا ہے تو سمجھیے کہ وہ بالکل ہی اصل میں پٹرا ہو جاتا ہے اس کا۔ لکڑی بھی اس طرح بکتی تھی کہ لوگ اس میں ایک مشک پانی کی ڈال دیتے تھے، اور خریدنے والا جب آ کے خریدتا تھا تو گیلی لکڑی چڑھا دیتے تھے، وہ بہت بھاری ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ گیلی لکڑی ماچس پر ماچس ساتھ جلاتے چلے جا رہے ہیں، آگ پہ آگ رکھتے چلے جا رہے ہیں، مگر لکڑی گیلی ہے، وہ اثر قبول نہیں کرتی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی تو ماچس خراب ہوتی ہے، جب اسی میں حرارت نہیں ہے تو پکڑے کیا، لیکن میرے دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماچس اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن لکڑی راشن کی ہے، گیلی ہے، قبول نہیں کرتی۔ میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، فرمایا کہ یا میری آہ میں کوئی شرر زندہ نہیں، شرر انگارے کو کہتے ہیں، یا تو ہم میں کوئی چنگاری نہیں رہی باقی، یا میری آہ میں کوئی شرر زندہ نہیں، یا ذرا نم ابھی تیرے خس و خاشاک میں ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا ہم میں چنگاری نہیں ہے یا آپ پہ کسی نے پانی ڈال دیا، اور یہ کہ کوئی اثر قبول کرے نہ کرے، یاد رکھیے ایسا بھی زمانہ لوگوں پر آیا ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے سامنے ہیں، جن کی تاثیر اللہ نے یہ رکھی تھی کہ جو دیکھ لے ایمان لے آئے۔
حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دیکھا نہیں ہے رسول اللہ کو. یہود کے بڑے زبردست عالم ہیں. جب حضور مدینے میں تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب خبر سنی فرمایا کہ بھئی میرا دل اندر سے اچھل رہا ہے, میں بھی جاؤں گا استقبال کے لیے. اور مدینے سے باہر جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوں گے وہ جگہ نیچی ہے اور پہاڑی سے گھاٹی سے چل کر پھر مدینے میں داخل. ان پہاڑوں کا نام تھا. اس طرح مدینے کے لوگوں کے سامنے آنے والے ہیں جس طرح کے سورج نیچے سے چل کر. یہی وجہ ہے کہ جب حضور تشریف لائے ہیں تو جو آپ کے خیر مقدم کے اندر اشعار پڑھے گئے تھے اس میں اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. وداع پہاڑیوں کی گھاٹیوں سے 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہے. تو میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن سلام بھی آئے ہیں. فرمانے لگے میرا دل بڑا بے چین ہے دیکھنے کے لیے. میں ایسی جگہ بیٹھوں گا جہاں سب سے پہلے رسول اللہ جب اوپر کو چڑھے میری نظر پڑے. پھر ایک درخت پہ چڑھ گئے اور درخت پہ جب چڑھ گئے تو جب حضور تشریف لائے ہیں باوجود اس کے کہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہے, ہم عمر بھی ہیں, یعنی اگر کوئی نو عمر لڑکا ساتھ ہو تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ کوئی خاطر ہے. عمریں بھی برابر برابر ہیں. اور زمانہ ہمارے جیسا زمانہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے لباس ایسا پہنا ہے کہ دور سے دیکھ کے لوگ سمجھ لیں کہ بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں. یہ زمانہ نہیں. آپ کے تو لباس میں بھی یکسانیت تھی اور آپ کے چلنے میں بیٹھنے میں سب میں یکسانیت تھی. آج ہم چلتے ہیں اس طریقے سے, آپ سے کہہ دیتے ہیں بھائی پیچھے پیچھے آنا, لوگ یہ تو سمجھیں کہ ان کے مریدین بڑی تعداد میں. مگر حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صحابہ میں مل جل کے چلتے تھے. یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سردار کون ہے, خادم کون. کیا سادگی تھی اسلام. اسی طریقے سے جب آپ بیٹھتے تھے تو یہ نہیں کہ کوئی خاص اپنی مسند کی جگہ بنا لی جائے, ملے تھے, بلکہ حدیث میں آتا بھی ہے لباس سادہ پہنو. اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے امام ہیں, انہوں نے حجت اللہ البالغہ ان کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ علماء کو کوئی ایسا امتیازی قسم کا لباس نہیں پہننا چاہیے جو عام مسلمانوں سے بالکل الگ ہو. اس لیے اور ایسی وضع بھی نہیں بنانی چاہیے کہ جس وضع کو بنا کے ہر مسلمان یہ سمجھے بھئی یہ تو بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں, ان سے تو مسئلہ پوچھتے ڈر لگتا ہے. ایسا نہیں بنا. سب مسلمانوں میں ملے جلے رہنا چاہیے. تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سادگی کی ہمیں تعلیم. اب کے جمعہ کو میں اپنی تقریر میں ایک واقعہ عرض کر رہا تھا. سن 47 میں پاکستان بنا اور 46 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی جس کو انگریزی میں انٹرم گورنمنٹ کہتے تھے.
جس میں 5 وزیر مسلم لیگ کے لیے گئے تھے، 5 وزیر کانگریس کے لیے گئے تھے کہ بھئی تقسیم ہند کے جتنے کام ہیں یہ دونوں مل کے انجام دیں اور 47 میں پاکستان بن جائے گا۔ میں اس زمانے میں نئی دہلی میں ہی تھا، وہی میرا قیام تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو کسی زمانے میں بھارت کے صدر بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک درسگاہ قائم کی تھی جس کا نام تھا جامع ملیہ، اور آپ میں سے شاید یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ جامع ملیہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ زمانہ آیا تھا کہ انگریز اور انگریز کی حکومت کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، ان کے اسکولوں، کالجوں، درسگاہوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر جامع ملیہ کی بنیاد رکھی کہ ان سرکاری مدرسوں سے اٹھا کر اس قومی مدرسے میں داخل ہو۔ نان کوآپریشن اور ترک موالات کا زمانہ تھا، اور ڈاکٹر ذاکر حسین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے متاثر تھے۔ یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر ذاکر حسین کو روتے دیکھا ہے جب حضرت شیخ الہند کا وہ ذکر کرتے تھے۔ تو سن 46 میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے جبلی جامع ملیہ کی جبلی منائی، اور وہ 25 سال یا 50 سال کے اوپر منائی جاتی ہے۔ وہ چونکہ بڑے بارسوخ شخصیت تھی ڈاکٹر ذاکر حسین کی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلم لیگ اور کانگریس تو لڑتی رہتی ہے آپس میں، لیکن میرا جلسہ ایسا جلسہ ہے جس میں دونوں کو آنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک ہی ڈائس اور اسٹیج کے اوپر ایک طرف مسلم لیگ کے وزیر بیٹھے، دوسری طرف کانگریس کے وزیر بیٹھے، لیکن وہ اس قابل تھے، یہ بات ان کی پوری ہو گئی۔ انٹرم گورنمنٹ کے اندر 4 وزیر مسلمان تھے، لیاقت علی، چندریگر، راجہ غضنفر علی، ایک سردار عبدالرب نشتر۔ ایک طرف یہ لوگ بیٹھے، دوسری طرف کانگریس کے وزیر بیٹھے ہیں، یہ پٹیل یہ وہ سب اس کے اندر تھے 4۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو بالکل جیسے رلے ملے لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک شخص میرے پاس سے گزرا جس نے کھدر کی دھوتی باندھ رکھی تھی، ایک چپل پہنے ہوئے، ایک معمولی سا یہاں پر وہ چادر سی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ہندوستان کے ہونے والے گورنر جنرل ہیں۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگے سی راج گوپالاچاریہ، مدراس کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سادگی کو دیکھ کر کہ اتنا بڑا شخص ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اور یہ حالت ہے کہ بالکل جیسے 4 پیسے کے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ فرمایا کہ بزم عشرت کہیں ہوتی ہے تو رو دیتا ہوں، بزم عشرت کہیں ہوتی ہے تو رو دیتا ہوں، کوئی گزری ہوئی محفل مجھے یاد آتی ہے۔ اس سادگی کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ سادگی در حقیقت تعلیم اسلام کی تھی، اور آج غیر قوموں نے لے لی ہے، مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔
تو میں نے یہ بات عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا بھی بے تکلف ہے، لباس بھی سادہ ہے، امتیاز نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر ایک ہی قسم کا رنگ ہو، ایک ہی قسم کی عمارت ہو، لیکن ایک مسجد ہو ایک مکان ہو، تو ایک مسلمان سے پوچھئے کہ وہ فوراً دیکھتے ہی کوئی بتائے نہ بتائے اس کو وہ فوراً یہ پہچان لے گا یہ گھر ہے یہ مسجد ہے، باوجود اس کے کہ ایک ہی سا رنگ اس کے اوپر ہو رہا ہے، ایک ہی سا مسالہ لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان پہچانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تشریف لا رہے ہیں، لیکن نبی کے چہرے پر وہ نور ہوتا ہے، وہ آثار ہوتے ہیں جو غیر نبی کے چہرے پر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے سچے نبی اور ایمان لیا ہے۔ انہوں نے کوئی دلیل نہیں پوچھی، صرف چہرے کو دیکھ کر ایمان لیا۔ تو میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں، فلسفہ اسلام کا کچھ نہیں پوچھا، دیکھا دیکھ کر ایمان لیا۔ اور ایسے بھی لوگ تھے دنیا کے اندر کے جو رہنے والے بھی مکے کے تھے، خون کا تعلق بھی تھا، رسول اللہ کو دیکھا بھی، برتا بھی، سنا بھی، ایمان نہیں لائے۔ فرمایا کیا وجہ؟ مولانا جلال الدین رومی کی زبان سے اگر آپ سن لیں تو بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ دراصل آرا کے بہبود نبود، دراصل آرا کے بہبود نبود، دیدن روح نبی سود نبود۔ نبی کے چہرے کو دیکھ کر بھی ایمان کے اندر حرکت نہیں پیدا ہوتی اور ایمان لانے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، نبی کا قصور نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کی ہے اور ایک نسل کو نہیں کی، 7 نسلوں کو کی ہے، اس لیے کہ ان کی 950 سال کی تبلیغ بطور معجزے کے تھی۔ اللہ نے اتنی عمر دی مگر ان کے زمانے میں نسلیں 7 بدل گئی، 7 پشتیں تبدیل ہو گئی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہر بعد میں آنے والی نسل پہلی نسل سے خراب ہوتی ہے، تب دعا مانگی، ہے اللہ 7 نسلوں تک انتظار کیا ہے، ہر ایک آنے والی نسل پہلی سے زیادہ بدتر ہوتی ہے، اے اللہ اب یہ درست ہونے والی نہیں ہے، اس کو عذاب الہی سے اور قہر الہی سے تباہ کر۔ پھر طوفان نوح آیا ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ بعضوں کو اللہ نے چہرے ہی کی آنکھیں نہیں دی، دل کی بھی آنکھیں دی ہیں، اور جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہوتی ہیں اسی کا نام بصیرت، فراست ایمانی، اور اس کا نام ایمان ہے۔ ہر مسلمان دنیا کے اندر 4 آنکھیں لے کے پیدا ہوا ہے، 2 آنکھیں چہرے کی، 2 آنکھیں دل کی، اور جس کے چہرے پہ آنکھیں ہیں دل کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دنیا میں بھی نابینا ہے، آخرت میں بھی نابینا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بد دعا دے دی آخرت کے لیے؟ نہیں، میں نے بد دعا نہیں دی۔ فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ جنہوں نے ہمارے احکام سے، ہمارے ذکر سے، ہماری کتاب سے منہ موڑا،
آنکھیں تھیں لیکن آنکھیں بدل لی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. وہ آخرت میں اندھے اور نابینا کر کے اٹھائے جائے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، تو نے مجھے آخرت میں نابینا کیوں اٹھایا؟ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ہم نے تجھے چہرے کی آنکھیں دی تھی لیکن جب ہماری نشانیاں تیری آنکھوں کے سامنے آتی تھی تو ان آنکھوں سے کام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہم نے تجھے آخرت میں نابینا کیا، نابینا کر کے اٹھایا. میں نے عرض کیا دو آنکھیں دل کی بھی ہوتی اور اسی کا نام ہے نور الہی. حدیث میں آتا ہے اتقو، دیکھو ڈرتے رہنا، ہوشیار رہنا. اتقو فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ صرف چہرے کی آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ دل میں نور الہی ہوتا ہے، اس سے بھی دیکھتا ہے. اسی لیے اس کو بہت دور کی چیز نظر آ جاتی ہے، چہرے کی آنکھ والے کو قریب کی نظر آتی ہے. اسی لیے اللہ والوں کو تو اصل میں سینکڑوں سال کے بعد کی چیزیں بھی ان کی بصیرت سے نظر آ جاتی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یوں کرو گے تو ایسا ہوگا. لیکن یاد رکھیے سچ ہی نظر رکھنے والوں کی حالت ایسی ہے جیسے کسی کی نظر کمزور ہوتی ہے، 2 گز دیکھتا ہے، آگے کی نہیں دیکھتا. یہی وجہ ہے. تو میں نے عرض کیا دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں. علامہ اقبال کا شعر یاد آیا، فرمایا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کی روشنی اور ہے، دل کی روشنی اور ہے. کوئی مومن دنیا کے اندر دل کا نابینا نہیں ہوتا. کوئی مومن آنکھوں کا نابینا ہو سکتا ہے، کوئی مومن دل کا نابینا نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو چہرے کی آنکھوں سے نابینا ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا درجہ اور مرتبہ ایسا ہے ان کے معرفت الہی کی وجہ سے کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں براہ راست. آپ شاید سمجھے ہوں گے ایک مؤذن تھے حضور کے نابینا، ان کا نام تھا عبداللہ، اور ان کی والدہ جہاں جہاں جاتی تھیں تو چونکہ بیٹے مشہور ہو گئے تھے، یہ بھی مؤذن تھے جس طرح بلال حبشی مؤذن ہے، اسی طریقے سے یہ بھی مؤذن ہیں. مکتوم مکتوم ان کو کہا کرتے تھے. مکتوم کے معنی نابینا، جس کو نظر نہیں آتا. تو ان کا حضرت عبداللہ کا اصل میں نام تھا عبداللہ، مشہور ہو گئے تھے نابینا، نابینا کے نام سے، مکتوم کے نام سے مشہور ہو گئے تھے. ان کی والدہ جہاں جاتی تھیں ان کا نام بام کوئی جانتا نہیں تھا، کہتی تھی مکتوم کی ماں آ گئی، نابینا کی ماں آ گئی. اسی لیے عبداللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، باپ کی طرف نہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ جو ام مکتوم کی ام مکتوم ان کا نام ہی پڑ گیا تھا کہ نابینا کی ماں. یہ ام مکتوم کے بیٹے عبداللہ. یہ واقعہ پیش آیا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض نصرانی روسا کو جو آئے تھے حضور کے پاس کہ حضور ہم بھی کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، نیت ان کی خراب تھی، نیت ان کی یہ تھی کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور کسی معمولی اور غریب آدمی کو ہمیں نہ دیں تو ان لوگوں میں یہ تأثر پیدا ہوگا، ارے بھائی یہ کیسے نبی اور پیغمبر ہیں، یہ تو امیروں کے نبی معلوم ہوتے ہیں، غریبوں کے تھے نہیں یہ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہیں، یہ بیچارے آئے اس وقت اور کہا کہ یا رسول اللہ کچھ تھوڑا سا مجھے بھی قرآن پڑھا دیجیے۔ حضور نے انکار نہیں فرمایا، لیکن چہرے پر آپ کے ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بھائی اس وقت یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی، اس وقت میں ان لوگوں سے بات کرتا، اللہ کو تو سارا حال معلوم ہے، صرف ذرا سی آپ کو یہ بات محسوس ہوئی، کچھ نہیں زبان سے اس پر قرآن نے فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور چادر بچھا کے کہا اے عبداللہ ابن ام مکتوم تم اس چادر پہ بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا مرتبہ خدا کے یہاں اتنا بڑا ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ مطلب یہ تھا کہ اس بات پر تنبیہ کرنی تھی کہ یہ تو مخلص تھا جو قرآن سیکھنے کے لیے آیا تھا، اور وہ جو بیٹھے ہوئے باتیں بنا رہے تھے ان کا مقصد اخلاص نہیں تھا، وہ قبول کرنے والے نہیں تھے، اس لیے ناگواری کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر مومن کو اللہ نے بصیرت دی ہے، وہ جب کسی جگہ سے گزرتا ہے، گزرنے کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس سے گزر جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ مثلا وقت، ہم وقت کے لیے سفر کر کے نہیں جاتے، ہم میں سے کبھی کوئی شخص اس لیے سفر نہیں کرتا کہ بھائی چلو چل کر رمضان کی 27ویں شب کو چل کے حاصل کرنے، بھائی تمہارے چلنے کا سوال نہیں ہے، وہ تو تم یہیں بیٹھو، وہ شب، وہ رات، وہ مہینہ خدا ہے۔ یہ زمانے کا ایک چکر ہے، وہ وقت بھی آ جائے گا، لیکن مکان اور جگہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا۔ جبل احد پہ اگر جا کے دعا کرنی ہے، مقام رحمت ہے، آپ کو سفر کر کے جانا پڑے گا، اس کے لیے یہ انتظار نہ کرنا کہ جبل احد آ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اور آپ چل کر ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چل کر اپنے پروگرام کے مطابق ہمارے اور آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ ہر سال محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، ہم اور آپ کراچی میں، اور مقامات ایسے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو جانا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان وقت سے بھی سبق حاصل کرتا ہے، انسان جگہ سے بھی سبق حاصل کرتا ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے کہ جس جگہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا یہاں کبھی مسلمانوں کا عروج تھا، یہاں کبھی مسلمان بڑی تعداد میں اللہ کی بندگی اور عبادت کیا کرتے تھے، آج ویران ہے۔ یہ جگہ بھی تمہیں سبق دے رہا ہے، یہ مقام تمہیں سبق دے رہا ہے۔ جب اندلس تباہ ہو گیا، ایک عبد الرحمن اندلس عربی کے شاعر ہیں، انہوں نے اندلس کا مرثیہ لکھا ہے۔
اس مقام کو جا کے دیکھا ہے، آج مسلمانوں کی ہر چیز مرثیہ پڑ رہی ہے، آج مسلمانوں کی عظمت کھوئی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ تلک آثارنا تدل علینا، تلک آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الآثار۔ یہ کھنڈر، یہ نشانات، ہم اگرچہ ختم ہو گئے لیکن ہماری کہانی تمہیں یہ کھنڈر سنائیں گے۔ تلک آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الآثار۔ عبد الرحمن اندلسی جب گیا ہے، اندلس میں مقامات کو دیکھا ہے، کیا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا کہ حتی المحارب تبکی وہی جامدۃ، حتی المحارب تبکی وہی جامدۃ، حتی المنابر ترسی وہی عیدان۔ مسجدوں کی محرابیں رو رہی ہے، چیخ چیخ کے پکار کے رو رہی ہے، باوجود اس کے کہ وہ پتھر ہیں۔ مسجدوں کے ممبر چلا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ لکڑی کے ہیں، لیکن یہ ممبر بھی سبق دے رہا ہے، محراب بھی سبق دے رہی ہے۔ حتی المحارب تبکی وہی جامدۃ، حتی المنابر ترسی وہی عیدان۔ جہاں اس نے اپنا مرثیہ ختم کیا ہے وہ یہ ہے، لمثل ھذا یذوب القلب من کمد، لمثل ھذا یذوب القلب من کمد، ان کان فی القلب اسلام و ایمان۔ اگر کسی کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود ہے، ان مناظر کو وہ دیکھ نہیں سکتا، ان کو دیکھے گا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ لمثل ھذا یذوب القلب من کمد، ان کان فی القلب اسلام و ایمان۔ میرے دوستو یاد رکھیے، جگہ بھی انسان کو سبق دیتی ہے، زمانہ بھی انسان کو سبق دیتا ہے۔ جگہ چل کر ہم پہنچتے ہیں، زمانہ ہمارے پاس خود آ جاتا ہے۔ جب ایک زمانہ آتا ہے ہجرت کا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ہاتھوں تنگ ہو کر مکے کو چھوڑ کے مدینے تشریف لے جاتے ہیں، یہ خونی داستان ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ کیا گزری مسلمانوں پر؟ آپ نے فرمایا کہ مکے کی سرزمین پر ٹک نہیں سکتے، اب یہاں سے کہیں جاؤ۔ مسلمان ہجرت کر کے حبشے چلے گئے، کافروں نے وہاں بھی چین نہیں لینے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا کہ یثرب، کھجوروں والے علاقے کے اندر آپ بھی ہجرت کریں، مسلمان بھی ہجرت کریں۔ چنانچہ آپ نے ایک ایک، دو دو، چار چار، چھ چھ کو بتایا، خاموشی کے ساتھ وہ جا رہے ہیں۔ مکے کے بہت سے گھر ایسے ہیں جن میں تالا پڑا ہوا ہے۔ ایک واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس وقت حضور کی بیوی نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی بعد میں ہوئی۔ ان کے شوہر ہے ابو سلمہ، ایک ان کا لڑکا ہے سلمہ، لڑکی ہے، اسی کی وجہ سے ان کی کنیت ام سلمہ ہے اور ان کی کنیت ابو سلمہ ہے۔ جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ، کسی کو خبر نہیں۔ سواری تیار ہو گئی، خود سوار ہو گئے، پیچھے بیوی کو اور بچے کو اٹھایا۔ ام
سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے خاندان کی لڑکی ابو سلمہ کے ساتھ بھی ہجرت کر کے مدینے کو جا رہی ہے، وہ سب آئے، گھسیٹ کے اس کو اتار لیا، جاؤ تم جاؤ اگر جانا ہے، ہمارے خاندان کی لڑکی نہیں جا سکتی۔ اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا یہ جاتا ہے تو جائے، لیکن یہ جو اس کا بچہ ہے یہ ہمارے خاندان کی امانت اور ہمارے خاندان کا خون ہے، اسے نہیں جانے دیں گے۔ خدا کی شان دیکھیے، باپ الگ، ماں الگ، بیٹا الگ، شوہر کو بیوی کی خبر نہیں، بیوی کو شوہر کی خبر نہیں، ماں کو بچے کی خبر نہیں، بچے کو ماں کی خبر نہیں۔ حضرت ابو سلمہ تنے تنہا ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، اس لیے کہ ہجرت بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جو خدا سے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے، بشرطے کہ خدا کی قربت ہماری نیت ہو۔ اگر ہماری نیت ہجرت سے یہ ہے کہ مکان اونچا سا ملے گا، نوکری بڑی سی ملے گی، تجارت کے لیے منڈی ملے گی، تو دنیا میں مل گیا جو تم نے چاہا تھا، تمہارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب تشریف لے جانے والے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے تو اندازہ تھا کہ ہجرت ہوگی، میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی، یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ فرمایا نہیں، قیمت لے لو۔ یہ کیا بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے اتنی محبت، اتنا تعلق، انہوں نے تو سارا گھر بار لٹا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ نہیں، اجرت لے لو، اس کی قیمت لو۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجرت دینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق یہ ہے اصل میں شان ایک مومن کی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی خوشنودی اور رضا اسی میں ہے تو مجھے تو اصل میں آپ کی خوشنودی سے بحث ہے، پیسے دے کے لیجئے یا ویسے لیجئے، آپ جس میں کچھ صحیح محبت کی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی عظیم الشان عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اس عبادت کا نام ہجرت ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ ہجرت کے اندر میرے ثواب میں کمی ہو، اس لیے اجرت دے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ مجھے بدلہ پورا پورا ملے۔ تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ابو سلمہ چلے گئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں روزانہ صبح کو اٹھ کے ابتح میں چلی جاتی تھی تو روتی رہتی تھی، بیٹا مجھ سے چھن گیا، شوہر مجھ سے چھن گیا، 1 سال گزر گیا، میرے خاندان والوں کو کچھ ترس آ گیا، انہوں نے میرا بیٹا بھی مجھے لا کے دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میرے لیے ایک سواری کا انتظام کر دیا۔ 1 سال کے بعد میں تنے تنہا اپنے بیٹے کو لے کے، اونٹ لے کے میں روانہ ہو گئی، مدینے کی طرف جا رہی ہوں ہجرت کر کے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ مل گئے راستے میں، پوچھا کہ ارے تم اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طریقے سے میں دشمنوں کے پنجے سے نکلی ہوں، یہ میرا بچہ سال بھر کے بعد ملا ہے، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو گیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یہ 27ویں رات ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت نے دین کی عظمت کی خاطر، دین کی عزت کی خاطر اپنی جانیں راہ خدا میں قربان کر۔ زمانہ بھی سبق دیتا ہے، جگہ بھی سبق دیتی ہے، اور پھر مسلمان اور مومن، میں نے جیسا کہ کہا کہ وہ نابینا نہیں ہوتا ہے۔ فرق دیکھیے، ایک آدمی ایک جگہ سے گزر کے جاتا ہے، دل کی آنکھیں نہیں ہیں، چہرے سے دیکھ کے چلا جاتا ہے، کچھ فرق نہیں۔
لیکن ایک آدمی ایک جگہ سے جا رہا ہے، وہی جگہ ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہاں سے ایک ایسی چیز نظر آئی جو تجھے نظر نہیں آئی. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ ید. میں جنگل میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی یہاں پر جنگل میں وہ اگ رہے تھے گھاس کے سے. تو میں نے کہا کہ یہ گھاس نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلیاں ہیں، اشارہ کر کے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دیں. ہم اور آپ بھی تو کھیت دیکھتے ہیں مگر ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہمیں تو نظر اپنے مطلب کی بات آتی. ایک بنیا کہیں جا رہا تھا کسی بیچارے اللہ والے کے ساتھ، آخر راستہ تو مشترک تھا، اللہ والے بھی چلتے ہیں اور اس میں باغی بھی چلتے ہیں. وہ بنیا بھی جا رہا تھا، دونوں باتیں کر رہے تھے. اتنے میں کسی جھاڑی میں سے آواز آئی تیتر کے بولنے کی، تو صوفی صاحب کو سمجھتا گیا. بنیے نے پوچھا کہ کس بات پر آپ کو وجد ہے؟ کہنے کہ ارے ظالم تجھے پتا نہیں، یہ خدا کو پکار رہا ہے. میں نے کہا اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت. اس پہ وجد گیا. بنیے نے کہا نہیں صاحب یہ غلط ہے، آپ سمجھے نہیں، یہ کہہ رہا ہے نون تیل ادرک، نون تیل ادرک، یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت نہیں کہہ رہا. تو میں نے عرض کیا کہ وہاں سے گزرے اور گزر کر اس نے کہا کہ یہ شہادت کی انگلیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں. اردو شاعر نے اس کا ترجمہ کر دیا، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ ید. مجھے اس کا یاد نہیں رہا وہ اردو کا شعر. تو خیر اسی طریقے سے جب یہ زمانہ آتا ہے تو میرے دوستو ہمیں اور آپ کو نابیناؤں کی طرح وقت نہیں گزارنا چاہیے. یہ وقت ہمیں اور آپ کو سبق دیتا ہے. ہمیں اور آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے خاک و خون کے اندر تڑپ کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو سبق دیا ہے. ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور سبق ہم کو جبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اور آپ کہانی اور قصے کے طور پر نہ سنیں، بلکہ اس کو دیکھیں. اتنا عظیم الشان واقع ہو گیا، آخر کوئی تو مقصد ہوگا. ان کے دل میں کیا غرض تھی، ان کی دل میں خواہش کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، کس وجہ سے ہوا. اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک کے لیے خاک و خون میں تڑپ کے سبق دیا ہے. اے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنا دین عزیز ہے، اگر تمہیں رسول اللہ کی شریعت عزیز ہے، تو یاد رکھو ایک ایک سنت رسول کے لیے حفاظت کا طریقہ یہ ہے جس طرح میں نے گردن کٹا کر خاک و خون میں تڑپ کے دیا. یہ طریقہ ہے. اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت سے ہم کو اور آپ کو سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. ہر دور سے سبق حاصل ہوتا ہے. میں نے شاید اس سے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے کہ بعض اللہ والے تو ایسے سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جو ہیں حیران رہ جاتے ہیں. یہ تو سبق کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، کمال ہو گیا تھا. ایک زمانے میں خلفائے بنو عباسیہ میں سے ایک خلیفہ ایسا تھا. ہر بادشاہ اور خلیفہ کے الگ الگ آپ کو سے معلوم ہوتا ہے، جیسے ان میں سے یہ جتنے بھی صاحب اقتدار اور صاحب حکومت ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی صنعت ہوتی ہے. کسی کو کوئی شوق ہے، کسی کو کوئی شوق ہے. ایک خلیفہ نے سب کو جمع کر کے یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ، دنیا کی ہر چیز سے سبق حاصل ہوتا ہے، بتاؤ خنزیر سے کیا سبق حاصل کیا؟ ایک صاحب بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے خنزیر سے بھی سبق حاصل کیا ہے، اور وہ ہے سویرے اٹھنے کا.
اس لیے کہ یہ جو ہے یہ انسان کی غلاظت اور گندگی کھاتا ہے، اور انسان کی غلاظت کا وقت چونکہ بالکل الصبح ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ سویرے اٹھنے کا عادی ہے، تو کہا کہ بھائی سبق حاصل کرنے کا جہاں تک تعلق ہے اس سے میں نے سویرے اٹھنے کا سبق حاصل۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شہر میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک لاش لٹکی ہوئی، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، گردن کٹی، اور اس لاش کو عبرت کے لیے لٹکا رکھا تھا، اسی کا مقصد ہے سبق۔ لیکن آپ کہیں گے کہ بھئی اس کا سبق تو چوروں کو ملتا ہے کہ بھئی چور چوری نہ کرے، تو یہ حضرت جنید بغدادی کو کیا سبق ملے گا؟ جب یہ اپنے مریدوں کے ساتھ آ رہے تھے، لاش کے قریب پہنچے تو دیکھا، اور دیکھ کے بے قرار ہو کے دوڑے، اور دوڑ کر جلدی سے اسے جا کے چوما، اس کو پیار کیا، بوسا دیا۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، حضرت جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ کسی ولی کی لاش نہیں، یہ تو کسی ڈاکو کی لاش ہے، آپ نے کیوں چوما؟ فرمایا کہ تم کیا مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ میں نے اس کو کوئی ولی سمجھ کے تھوڑی چوما ہے، میں نے بھی تو اس کو ڈاکو سمجھ کے چوما ہے۔ تو حضور ڈاکو کو کیوں چوما؟ فرمایا کہ اس کی لٹکی ہوئی لاش نے مجھے ایک ایسا سبق دیا ہے جس کا شکریہ تھا۔ کیا سبق دیا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ لٹکی ہوئی لاش مجھے پکار پکار کے کہہ رہی ہے، اے دیکھنے والے مجھے دیکھ، میں وہ ہوں کہ جس نے چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، لیکن ہم بھی اپنی مونچھ نیچے نہ کر سکے، ہم نے چوری نہیں چھوڑی، اور ہم نے دوبارہ کیا، پھر ایک ٹانگ کٹی، ہم نے پھر نہیں چھوڑا، پھر ایک ہاتھ کٹا، پھر ہم نے چوری نہیں چھوڑی، پھر ہمارا دوسرا پاؤں بھی کٹا، جان دے دی، چوری نہیں چھوڑی۔ اے دیکھنے والے، اگر میں نے باطل اور گناہ پہ جم کے دکھا دیا تو کیا حق پہ جم کے نہیں دکھا سکتا؟ میں نے باطل کے اوپر جم کے دکھا دیا اور جان دے دی۔ اے دیکھنے والے، باطل تو جمنے کی چیز نہیں تھی، مگر میں نے جم کے دکھایا، حق تو جمنے کی چیز ہے، تو کیا تو حق پہ جم کے نہیں دکھا سکتا؟ لوگ حیران۔ واقعی اس لاش نے جو سبق دیا ہے وہ ہمارے اور آپ کی، ہمارے دماغوں میں بھی نہیں آئی تھی یہ بات کہ یہ لاش بھی سبق ہم کو دے سکتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک زمانے میں یہ اپنے مریدوں کو لے کے کہیں جا رہے تھے، تو بعضی بستیوں میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیت الخلا ہوتا ہے، قضائے حاجت کی جو جگہ ہوتی ہے، اس کو چھتوں پہ بناتے ہیں، اور وہ جو گندگی ہے وہ نیچے گلیوں میں گرتی ہے، مہتر کو گھر میں آنے کی ضرورت نہیں، اس کو سنڈاس کہتے ہیں۔ شاہ ابو سعید گنگوہی اپنے مریدوں کو لے کے جا رہے ہیں، ایک مہتر وہاں سنڈاس صاف کر رہا تھا، بدبو پھیلی ہوئی تھی، وہ تمام کے تمام ساتھی جو تھے ماشاءاللہ سب نازک تھے، فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، سب نازک تھے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ بدبو آ رہی ہے، رومال نکالا، ناک پہ رکھا اور بھاگ گئے، اپنے پیر کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، پیر آتا رہے گا پیچھے دیکھی جائے گا، شاہ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہیں عین بدبو کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے میرے دوستو یہاں آؤ، یہ نجاست مجھ سے ایک سوال کر رہی ہے، اس کا جواب دو، یہاں آؤ، یہاں آؤ۔ لوگ حیران تھے کہ یا اللہ، اس نجاست کو تو ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم تو پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، یہ کیا بات ہے، یہ نجاست کوئی سوال کر رہی ہے؟ کھڑے ہو گئے۔ شاہ ابو سعید گنگوہی فرماتے ہیں، اے نفرت و حقارت سے گزرنے والے انسان، جواب دے
یہ غلاظت پوچھتی ہے، اے انسان، میں وہی ہوں جو رات کو حلوائی کی دکان پر تھالوں کے اندر سونے اور چاندی کے ورقوں میں لپٹی ہوئی رکھی تھی، شوق سے تو نے پیسے خرچ کیے تھے، چینی کی تشتری گھر سے لایا تھا، مجھے رکھ کے لے گیا تھا، صرف تیری صحبت میں ایک رات رہی ہوں، صبح کو میرا یہ حال ہو گیا ہے، قابل نفرت میں ہوں یا قابل نفرت تو ہے؟ سب حیران۔ بتانا یہ تھا انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے۔ بے شک ہمیں معلوم ہے آپ کی مونچھ بہت اونچی ہے، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی انسان جو بڑے سے بڑے بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے، خواہ وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، معاف کیجئے مخملوں کے گدوں پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا اس وقت بھی ہمارے اور آپ کے پیٹوں کے اندر گندگی اور نجاست نہیں ہے؟ آداد سیر بھر گندگی سب کے پیٹوں میں، لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے کھال کا پردہ ڈھک دیا جو ہم اور آپ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ اور جو انسان یہ سمجھے کہ اس وقت بھی میرے اندر گندگی اور نجاست ہے، خدا کی قسم وہ کبھی بڑائی کا دعویٰ اور غرور اور تمکنت کا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے تم کس کے بیٹے ہو؟ کلکم من آدم، تم سب اولاد ایک باپ آدم کی تو ہو نا۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، اور تمہارے باپ کو اللہ نے کس چیز سے بنایا تھا؟ مٹی سے تو بنایا تھا، تو اکڑ کے اوپر کاہے کو جاتے ہو نیچے کو؟ تواضع خاکساری اختیار کرو، تمہارا خمیر مٹی ہے، تمہارے باپ کا خمیر مٹی ہے۔ تو خیر میرے عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی عظیم الشان قربانی دی ہے، قیامت تک یہ واقعہ اسی طریقے پر تازہ رہے گا۔ جب یہ زمانہ آتا ہے یہ ہمیں اور آپ کو سبق دیتا ہے، اور یہی کیا ہے، اسلام کی ساری تاریخ شہداء سے رنگین ہے، سرخ ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اپنی اندر اتنی تعداد شہیدوں کی نہیں پیش کر سکتی جتنی شہداء کی تعداد مسلمانوں کے اندر۔ چلیے اس کو بھی چھوڑ دیں، بلکہ ایسے شہداء کی تعداد دنیا میں کوئی مذہب، کوئی دین سوائے دین اسلام کے نہیں پیش کر سکتا جو شہداء ہنستے ہنستے جام شہادت نوش کرے، شوق سے جام شہادت نوش کرے۔ اور صرف یہی ایسی شخصیتیں موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ احد کے اندر ایک شہید کی لاش آئی، ان کا بیٹا آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو میں چادر ہٹا کے دکھاؤں، فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ ان کو شہید کیا گیا ہے، آنکھ ناک کان سب کاٹ دیے، مجھے معلوم۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ دو صحابی ہیں، ایک عبداللہ ابن جحش، ایک سعد ابن وقاص، دو صحابی ہیں۔ غزوہ احد میں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی، اور ہماری جو جنگ ہے وہ صرف دعاؤں سے تو کام نہیں چلتا۔ ہم نے اور آپ نے جو بھارت کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، ہم نے اور آپ نے بہت دعائیں کی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب کہیں دعاؤں سے کچھ ہوتا ہے۔ بات یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر لڑنے والے لڑے نہیں، اگر نگرانی کرنے والے شراب میں مست پڑے رہیں،
اگر کسی کو کچھ خبر ہی نہ ہو تو بھئی ہم اور آپ 1,00,000 مرتبہ بھی دعا مانگے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو کہا کہ اگر آپ شادی نہ کریں اور 27ویں شب کو سب مل کے دعا مانگا کریں اللہ میاں مجھے بیٹا دے دے، کہاں سے دے؟ ارے بھائی سوال یہ ہے کہ اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے جن تدبیروں کے کرنے کے لیے بتایا وہ بھی کی، اگر نہیں کی تو معاف کیجئے، قصور ان مسلمانوں کا نہیں ہے جنہوں نے دعائیں مانگی ہیں، وہ بیچارے معصوم سادہ لوگ تھے، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے جو جنگ کے سردار بنے ہوئے ہیں وہ شرابوں کے اندر مست پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو جو حاکم ملتا ہے وہ شرابوں میں مست ہی اسی کا یہ انجام تھا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات سوچنے کی ہے، دعا مانگی اور ہم اور آپ دونوں مل کے دعا کرنے، ابھی ابھی لڑائی شروع ہونے والی۔ لیکن بھائی دیکھو ہم تم دو آدمی ہیں نا، ایک دعا مانگے دوسرا آمین کہے، میں پہلے دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا، پھر تم دعا مانگنا میں آمین کہوں۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ اگر دعا مانگنے والا آمین کہنے والا دونوں دعا مانگنے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ہارون آمین آمین فرما رہے ہیں، مگر قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں اللہ نے قبول کر لی۔ معلوم ہوا آمین کہنا بھی دعا مانگنا۔ فرمایا اچھا، ایک صحابی نے دعا مانگی، فرمایا حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں اے اللہ میرا کسی سخت قسم کے ظالم سے، کافر سے میرا مقابلہ ہو، آمین، دیر تک میرا مقابلہ ہو، آمین، میں اس کے پھر سینے پہ چڑھ جاؤں، آمین، اور پھر میں اس کو قتل کر دوں، آمین آمین فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی اب تو آپ کی دعا تو ہو گئی، اب میں دعا مانگوں گا آپ آگے۔ اے اللہ میرا بھی میدان میں ایک بڑے سخت قسم کے کافر سے میرا مقابلہ ہو، سخت قسم کے ظالم سے میرا مقابلہ ہو، دیر تک لڑائی ہوتی رہے، اے اللہ پھر وہ مجھے قتل کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس کے سینے پہ چڑھ جاؤں، یہ کہا کہ پھر وہ مجھے قتل کر دے، وہ آمین آمین کہنے۔ اے اللہ ان کی ارواح کو ہمیشہ کے لیے معطر و منور فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق